اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو عافیت سے اور خیر خیریت کے ساتھ رکھے اور دین کی سمجھ بوجھ دے، آمین آمین آمین۔ چلیے آج اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم آیا نمبر 135 پہ ہیں، 134 کے اوپر، سورہ آل عمران کی، اور ہم نے پیچھے پڑھا تھی آیت، اور وہ کس کے بارے میں تھی کہ جنت کی طرف تیزی کرو جس کی چوڑائی یا جس کی قیمت آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب آگے کی جو آیت ہوگی وہ متقین کی ڈسکرپشن ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ کون سے لوگ ہیں جو جنت کو ڈیزرو کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ان متقین کی خصوصیات پڑھیں گے جو جنت کے وارث ہوں گے۔ چلیں آج پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا نا اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ۔ الذین کا مطلب یہی ہوگا سارے قرآن میں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ الذین کو سمجھ لیا تو آپ کو ہمیشہ کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے۔ ینفقون، اگر آخر میں سے واو نون نکال دیں جمع کی نشانی، اور شروع سے یتان کا یا نکال دیں، تو بیچ میں آپ کو اس کا روٹ لیٹر مل جائے گا، نون فا قاف۔ نفق ٹنل کو کہتے ہیں، ایک طرف سے آنا تو دوسری طرف سے نکل جانا، یعنی انفاق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتا جائے تو اور آپ نکالتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس وقت میں خرچ کرتے ہیں؟ فی السراء، خوشحالی میں، سرور میں، سین را اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اس خوشی کو کہتے ہیں سرور جو کہ مالداری کی وجہ سے ہو، مال ملنے سے جو خوشی ملتی ہے اس کو سرور کہتے ہیں، سرائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشحالی میں۔ والضرائی، اور تنگی میں، ضرر کہتے ہیں تنگی، خواہ غربت ہو، کسی نقصان کی وجہ سے ہو، کسی پریشانی کی وجہ سے ہو، تو ضرر کوئی بھی تکلیف پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خرچتے ہیں خوشحالی میں اور بدحالی میں، تنگی میں۔ اور کیا ان کی خصوصیت ہے؟ والکاظمین، اور روکنے والے ہیں، بند کرنے والے ہیں، پی جانے والے ہیں۔ کظما، کاف وا میم، کاظم کی جمع کاظمین ہے، اور اس کا روٹ لیٹر دیکھیں شروع میں الف اور لام جو ہے نا، خاص کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو لگتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا دا بک، تو ال کا مطلب ہوتا ہے دا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو ہٹا دیا، اور آخر میں سے یا نون جو ہے وہ جمع کے لیے لگا ہے، وہ ہٹا دیا، تو بیچ میں آپ کو روٹ لیٹر مل جائے گا، کاف وا میم۔ کظما کہتے ہیں پانی کی مشق کے منہ پر جو تسمہ ہوتا ہے، اس کو جب مشق کے منہ کے اوپر تسمہ لگا ہوتا ہے نا، تو پانی کیا کرتا ہے؟ آتا ہے منہ تک مشق کی، اور گٹ کر کے واپس چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر گٹ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ وہ چیز اس کو روک رہی ہوتی ہے کہ پانی باہر نکل کے بہہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو والکاظمین، اور روکنے والے، الغیظ، غیظ کو، غصے کو۔ غیظ کیا ہوتا ہے؟ وہ والا غصہ جو اندر ہی اندر آپ کے ہوتا ہے، ابھی آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ روکنے والے ہیں غصے کو، اور کیا؟ غصے کو روکنے کے ساتھ ہی والعافین، اور درگزر کرنے والے ہیں، عین فا واو اس کا روٹ لیٹر ہے، مٹا دینا، صاف کر دینا۔ عف کا مطلب ہے ایسے معاف کرنا کہ بالکل یاد ہی نہ رہے کہ کیا کیا تھا۔
اور وہ درگزر کرنے والے ہیں عن الناس، لوگوں سے معافی کا معاملہ کرنے والے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، حبابا سے حب اور حب دانے کو کہتے ہیں اور حب محبت کو کہتے ہیں، اور دونوں ایک ہی طرح سے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. محبت بھی دل کے اندر چھپی ہوتی ہے اور حب دانہ جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر چھپا ہوتا ہے، تو ان کا روٹ لیٹر ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے المحسنین، محسنوں سے. محسن واحد ہے محسنین کی، ٹھیک ہے. اور حاسین نون، اب شروع میں سے ال کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے. ال د کے لیے، خاص چیز کے لیے، میم والے کے لیے، ٹھیک ہے. یا نون آخر میں سے جمع کا ہٹا دیں تو آپ کو آپ کا روٹ لیٹر مل جائے گا حاسین نون، حسن، ٹھیک ہے. جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے. احسان کہتے ہیں کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو کچھ دینا اور خوبصورتی سے نیکی کرنا، خوبصورتی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیات بیان کی ہیں ان بندوں کی جن کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. وہ لوگ اس دنیا میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اس جنت کو ڈیزرو کریں گے. وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں، یعنی نیکیوں کے کاموں پہ لگانا، دین کی سرخروئی پہ لگانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں پہ لگانا، صدقہ خیرات پر لگانا. اور جن لوگوں کو دینے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت تنگی ہے، پریشانی ہے تو ہم کچھ نہیں دے سکتے. وہ ہر حال میں دینے والے ہوتے ہیں. جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا دل دے دیتا ہے کہ ان کے گھر میں چھوٹی سے چھوٹی کوئی ایک چیز نہیں دے سکے تو دوسری دے دیں گے، لیکن روکیں گے نہیں. ان کا دل اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ وہ کسی سائل کو یا کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوئے بندے کو چھوڑ دیں اور اس کی مدد نہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین دینے کی عادت کو پروموٹ کرتا ہے، بخیلی کو ناپسند کرتا ہے. دل کی تنگی جو ہوتی ہے اس کو غریبی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے کہ دل کے غریب ہوتے ہیں کچھ لوگ جو بہت کچھ ہونے کے باوجود خرچ نہیں کر پاتے لوگوں کے اوپر، یعنی ان کا دل بڑا نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخیل سے تو پیسہ نکلواتا ہے، چاہے وہ نظر مان کے نکالے یا نقصان اٹھا کے نکلے، پیسہ اس سے نکلے گا ہی نکلے گا، لیکن اس کو کوئی اس کا اجر نہیں ملتا. مگر جو بندہ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر ہر حال میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کیسے کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر احسان. آپ دیکھیں گے کہ جب مہاجرین مدینہ ہجرت کر کے آئے تو جو انصار تھے وہ صدقہ کیا کرتے تھے، یعنی لا کے کھجوروں کی شاخیں بہت ساری رکھ دیتے تھے جن کے اوپر ڈھیر کھجوریں لگی ہوتی تھیں، اور بری والی شاخیں جو تھی وہ نیچے رکھتے تھے اور اچھی والی شاخیں اوپر رکھتے تھے. اور مہاجرین سے کہتے تھے آ کے آپ اپنا کھجوریں اٹھا کے گھر کے لیے لے جائیں. اور جب وہ اٹھاتے تھے تو مہاجرین یہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ساری کھجوریں ایک جیسی ہیں، لیکن انصار کو پتہ ہوتا تھا کہ نیچے کی کھجوریں صحیح نہیں ہیں. سو جب مہاجرین اوپر سے اچھی اچھی کھجوریں اٹھا کے لے جاتے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ سب ایک جیسی ہیں، تب چپکے سے انصار وہ بری کھجوریں یا خراب کھجوریں اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ احساس بھی نہیں دلاتے تھے مہاجرین کو کہ انہوں نے ان کے اوپر احسان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف کی ہے کہ وہ انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور اس چیز کے لیے کوئی حسرت یا کوئی حسد نہیں پاتے جو چیز مہاجرین کو دی جاتی ہے، جبکہ انصار کو خود بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے. یہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے تو احساس نہیں دلایا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا اور ان کی نیکی کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا. کس قدر خوبصورت بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینے والے لوگ اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھر بھر کے اور دے دیتا ہے اور ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح نہیں واپس کرتا کہ انہوں نے $10 لگائے تو ان کو 10 ملیں گے، بلکہ 10 وہ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ملٹیپلائی کر کے واپس کرتا ہے. تو عادت بنانی چاہیے کہ ہم ہر حال میں صدقہ کریں، چاہے ہمیں تنگی ہے چاہے ہمیں خوشحالی آئی ہے، ہر حال میں اللہ کی راہ میں ضرور نکالنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف پیسے کا صدقہ کر کے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ اپنی ذات کا بھی صدقہ،
اپنے ایموشنز کا بھی صدقہ، کہ کبھی کسی بات پہ بہت شدید غصہ آتا ہے، کوئی بہت بڑی غلطی کرتا ہے یا آپ کو بہت زیادہ تکلیف اور دکھ دیتا ہے، اس وقت اپنے غصے کو روک کر رکھنے والے، یعنی یہ اللہ کو کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ناپسند ہوتی ہے، لیکن ناپسند ایک ہی گھونٹ ہے جو آپ، اللہ کو ناپسند ہے اس چیز کا، لیکن جو بھرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور وہ غصہ ہے، غصہ اللہ کو ناپسند ہے، لیکن جو بندہ غصے کا گھونٹ بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک، ان کے بچوں میں سے ایک بچے تھے جن کی خاتمہ جو تھی وہ پاس سے گزر رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہ تھا، جگ تھا یا پانی کا بھرا ہوا، تو وہ پاس سے گزری، اس کو ٹھوکر لگی تو وہ پانی بھی ان کے اوپر گرا اور وہ برتن بھی، اور وہ اٹھے تو اس نے کیا کہا، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو روک کر رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، انہوں نے کہا میں نے اللہ کی خاطر تم کو آزاد کر دیا۔ آپ ایسی بہت ساری مثالیں دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کسی نے بہت سخت غصہ دلایا تھا کہ جب وہ بیٹھے فیصلہ کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صحیح فیصلہ نہیں کرتے، اور حضرت عمر کو غصہ لگا کیونکہ ہمیشہ وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، تو ان کے دوست نے کہا کہ عمر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو حضرت عمر فوراً بیٹھ گئے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی آیت پڑھی جاتی تھی تو صحابہ فوراً ہمبل ہو جاتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے خبردار ہمیں نہ اس وقت قرآن سنانا، کوئی حدیث نہ سنانا، اس وقت میں بڑے غصے میں ہوں، مجھے کوئی اور غصہ دلانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اکثر لوگوں کو اگر آپ عین ان کے غصے کے وقت کوئی قرآن کی بات یا اللہ اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں تو وہ ایگو میں آ کے اور ہی زیادہ اپنی انا کے چکر میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسے وقت میں اگر کوئی بتائے بات تو بندہ کہے الحمدللہ، جیسے غصہ نا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جیسے وہ جل رہا ہے نا، وہ آگ سے بنا ہے تو ویسی آگ لگا دیتا ہے اور اندر کھلا دیتا ہے، اور انسان کے ایکسپریشنز بدل دیتا ہے غصے میں۔ اگر غصے میں اپنی شکل بندہ دیکھے تو حیران رہ جائے کہ میری شکل کے ایکسپریشنز کیسے تھے، تو اور اس سے توڑ پھوڑ کرواتا ہے، اس سے بری باتیں اس کے منہ سے نکلوا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اپنے غصے کو روک کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو اصل میں وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اور غصے کو دبا جانے کے لیے بہت بہت سارے طریقے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بری بات ہوگی نا، اور جو رشتوں کو خراب کرنے والی ہوگی، توڑنے والی ہوگی، ان میں پھوٹ ڈالنے والی ہوگی، وہ شیطان کی طرف سے ہوگی، اور کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھی ہم سے چھوٹ جائیں، اور غصہ وہ بہترین اس کا ٹریپ ہوتا ہے جس کے بیچ میں ڈال کے وہ لوگوں کے آپس کی محبتوں کو توڑتا ہے۔ تو اگر اس وقت یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا اسم جلالہ میں نام لوں گی تو ایک دم شیطان یہاں سے بھاگ جائے گا، وہ اللہ کے نام سے ڈرتا ہے۔ تو جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں آپ کو ہمت دے دیتا ہے اور توفیق دے دیتا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یعنی اپنی پوزیشن کو چینج کر لو غصے کے وقت میں، وضو کر لو، وضو کے ساتھ اگر ہر وقت آپ وضو میں رہنا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا میری پیاری بہنوں۔ کچھ چیزیں اپنا لینی چاہیے۔ کوئی سنت ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت ہی پیاری اور میٹھی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو وضو ہے وہ ایک عبادت ہے، آپ مسلسل عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جب آپ وضو رکھتے ہیں نا اپنا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا ہر وقت وضو کی عادت ہو جائے مجھے، کہ میرا وضو ٹوٹے تو میں فوراً وضو کر لوں، پھر آپ یہ عادت اپنا لیں گے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ اچھا وضو کے نفل بھی پڑھ لیتی ہوں، تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیتی ہوں۔ ایک دفعہ مجھے وضو کی عادت ہو گئی، پھر میں یہ کروں گی کہ جب میں وضو کروں گی تو میں 2 رکعت پڑھ لوں گی، تو آپ کے سجدوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور عبادت کے اوپر عبادت ہوگی، ایش ہی ایش ہو جائے گی کہ نہیں۔ اور یہ کہ وسوسے اور غصہ اور بدگمانیاں، یہ سب چیزیں آپ سے چھوٹ جائیں گی جب آپ وضو کے اندر ہوں گے تو، ٹھیک ہے۔
تو غصے کے جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو اپنانا چاہیے، اس کو روکنے کے لیے کیا طریقے بتائے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر غصہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان بہت سارے لوگ دوسرے کو مار ہی ڈالتے ہیں، کچھ چیزیں توڑتے ہیں، کچھ بری باتیں کر جاتے ہیں، لیکن اس میں غصے کے ساتھ ہوتی توڑ پھوڑ ہی ہے، غصے کے ساتھ کوئی اچھا کانسیکوینس نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ یہ سوچا کریں جو بھی میں کام کرنے جا رہی ہوں اس کا نتیجہ پہلے سوچیں، پہلے تولو پھر بولو، آپ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اچھا، اگر میں اپنے بچے کو اس وقت غصہ کروں گی تو اس کا اچھا کانسیکوینس نکلے گا، اس کے اوپر کوئی پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا، وہ درست ہو جائے گا۔ اگر تو نتیجہ یہ ہے جو آپ کا مطلوب ہے وہ ملتا ہے آپ کو تو کر لیں۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے جب بھی غصہ کیا ہے تو چیزیں بگڑ گئی ہیں، میرا بچہ انسان بننے کی بجائے اور زیادہ ریبیلیس ہو گیا، اور زیادہ برا ہو گیا، تو پھر غصہ تو کوئی مدد نہیں کر رہا آپ کی، غصہ آپ کے لیے کوئی صحیح نتیجہ تو نہیں نکال رہا جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں نا، غصہ جب کر رہا ہوتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کو بات سمجھ آ جائے گی یا اس پہ میرا روب پڑ جائے گا، تو وہ تو الٹا کانسیکوینس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ سوچا کریں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کبھی میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں بہت آپس میں غصے میں ہوتے ہیں، تو میں بیوی سے جب وہ مجھ سے ایک بات کرتی ہے تو میں پوچھتی ہوں، میں کہتی ہوں چلیں اوکے، ساری آپشنس کو چیک کریں، آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ کو اس وقت نفرت ہو رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے، آپ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں، آپ سمجھتی ہیں کہ میں کبھی بھی دوبارہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اوکے چلیں ٹھیک ہے، ڈو یو وانٹ ٹو بریک اپ؟ آپ توڑنا چاہتی ہیں؟ نہیں میں توڑنا نہیں چاہتی، اوکے توڑنا نہیں چاہتی۔ اگر آپ توڑیں گی تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ اگر آپ اس گھر سے چلی جائیں گی، ہاں میں چھوڑنا چاہتی ہوں، اچھا چھوڑیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں جا کے رہیں گی؟ کیا اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ لوگ جب کیوں آپ اپنی پروٹیکشن میں سے نکلتے ہیں، پہلے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس آدمی سے چھوٹوں گی تو شاید بہت ہی آسانیاں ہو جائیں گی، لیکن ڈبل ٹرپل مصیبتیں پڑ جاتی ہیں۔ اپنے گھر والے اپنے نہیں رہتے، ان کی ہر بات ہمیں تانا لگتی ہے، آپ ان کے اوپر اپنے آپ کو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے لیے ایک مصیبت سے بن جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی وجہ سے۔ میں اس وقت جنرل بات کر رہی ہوں، میں وہ نہیں کہہ رہی کہ جو بالکل بہت ہی شدید قسم کے حالات ہو جاتے ہیں اور آدمی مرنے پر تل جاتا ہے اور اس میں انسان اس طرح کا کرے، لیکن چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے، جن کو سالو کیا جا سکتا ہے الا ماشاء اللہ کہ بہت بڑی کوئی ظلم کی داستان ہو اور پھر اس میں آپ کو جج کے پاس جانا پڑے، یا وہ تو کرنا چاہیے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے۔ لیکن میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ گھروں میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پیسے پہ لڑائی ہو جاتی ہے، بچوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، سسرال پہ لڑائی ہو جاتی ہے، واٹ ایور۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا، میرے اس غصے کا، نفرت کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ کیا میرے بچوں پہ اچھا اثر پڑے گا، یا میرے اپنے اوپر اچھا اثر پڑے گا، یا میں اس سے بہتر زندگی گزار سکوں گا؟ اگر کر سکتی ہیں تو کر لیں، لیکن اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ ایک مصیبت سے نکل کر 4 اور مصیبتوں میں آپ پڑنے کے لیے جا رہی ہیں، شیطان اس وقت تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کی تم شکل بھی نہیں دیکھ سکتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ واپس آئیں اپنے گھر میں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہو سکتا ہے آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کس بات پہ غصہ کر رہی ہیں، بیٹھیں، کمیونیکیٹ کریں۔ کمیونیکیشن کی کمی کی وجہ سے لڑائیاں اور غصے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو بات نہیں بتا رہے کہ کس بات سے آپ کو غصہ آتا ہے، اور آرام سے بیٹھ کے کوئی بات نہیں ہو رہی، جب بھی ہوتی ہے لڑائی کے موڈ میں ہوتی ہے، غصے کے موڈ میں ہوتی ہے، تو دوسرے کے دل کو نہیں بات سمجھ آ رہی ہوتی۔ تو ایسے وقت میں بات کریں جب سارے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے، اس وقت میں، تاکہ دوسرے کو بات سننے کی یعنی تیار ہو وہ سننے کے لیے، تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ اور یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کتنی صورتحال میں جب عورتیں بالکل ایج پہ بیٹھی ہوتی ہیں کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جب ان کو یعنی تھوڑا سا سینسز ان کی واپس آتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں میں اسی آدمی سے محبت کرتی ہوں، یہی میرا سہارا ہے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت ساری نیکیاں بھی کی ہوئی ہیں، ہاں خرابیاں کرتے ہیں
کوئی پرفیکٹ تو اسپاؤس ہو نہیں سکتا، کسی کا بھی اسپاؤس پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اسپاؤس تو پرفیکٹ ہے، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ کہیں کہ واقعی ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ پرفیکٹ تھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو اگر آج یہ امپرفیکٹ ہے تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے کوئی اور ساتھی لیں گے تو وہ اپنی امپرفیکشنز کے ساتھ آئے گا، اس کی اپنی ویکنیسز ہوئیں گی، اور ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں ہر بندے کی ویکنیسز. تو غصے کے بیچ میں کیے ہوئے فیصلے بہت بڑی ریگریٹس لاتے ہیں، بہت بڑے پچھتاوے لاتے ہیں، بہت بڑی مصیبتیں لے کر آتے ہیں. لیکن جب ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ اور لاجیکل ہو کے بندہ سوچتا ہے تو پھر اس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں. اس لیے اپنے گھروں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے گھر میں سکون کا ماحول رکھنا چاہیے. یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جب آپ کا ہسبینڈ آئے تو آگے سے مسکراتی ہوئی بیوی ملے، غصے میں گرم ہوئی ہوئی بیوی نہ ملے کہ آتے ساتھ اس کو پتہ ہو کہ میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں تو میں وار زون میں آ جاتا ہوں، جنگ و جدل شروع ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ میں باہر ہی رہوں، باہر محبت ڈھونڈوں، باہر دوستیاں ڈھونڈوں، باہر کے لوگوں کے ساتھ انجوائے کر لوں. چلو گھر میں جا کے تو لڑائی ہی ہونی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اچھے سے میں مزے کر لوں باہر. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے آدمی کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ بس میں چھٹی ہوئی ہے تو میں گھر بھاگوں، میں نے گھر جانا ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں میں جانا ہے. وہ میرا پیس فل زون ہے، وہ میرا گھر ہے، وہ میری جنت ہے دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک اور صالح بیوی ہے. تو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے حد تک اس چیز کے قابل ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعافین عن الناس. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو غصہ تو دبا جاتے ہیں لیکن اس کو بغض بنا لیتے ہیں، اپنے دل کے اندر بٹھا لیتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو پھر لوگوں کو ٹونٹ کرتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ہرٹفل باتیں کرتے ہیں، دل توڑنے والی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو مقصد حل نہیں ہوا. عافین عن الناس، لوگوں کو ایسے معاف کریں جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. آگے زندگی گزاریں، آگے چلیں، موو آن ود یور لائف، forget about that. you know what, our life is so limited. ہماری زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے. اگر ہم یہ گاربیج لے کر آگے جاتے جائیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، تو ہمارا تو گاربیج کا لگیج بہت بڑا ہو جائے گا. اور ڈیفینیٹلی دل ہانڈیاں ہوتی ہیں اور زبانیں چمچ ہوتی ہیں، اور زبان کیا کرتی ہے؟ دل کا مزہ لوگوں کو چکھاتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا بیٹھا ہوا ہے. تو کچھ لوگ تانے دیتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کون سا بغض بیٹھا ہوا ہے، کب کا انہوں نے گند بلا اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور وہ گند کی بو ان کی زبان کے ساتھ لوگوں کو ملتی ہے. تو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جیسے گھروں میں جھاڑو دیتے ہیں نا، گھروں میں جھاڑو دیتے ہیں ہر روز، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ کل جھاڑو دیا تھا آج دینے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں کہ گھر کتنے بھی محفوظ جگہ پہ ہوں، گرد غبار تو آتی ہے، گند تو آتا ہے، اور آپ کو ویکیوم کرنا پڑتا ہے، جھاڑو مارنا پڑتا ہے. تو ایسے ہی اپنے دلوں پہ بھی روز کے روز جھاڑو مار لیا کریں، ویکیوم کر لیا کریں. اور دلوں کے گند تو ویکیوم سے نہیں غائب ہوتے. جھاڑو والا ورڈ صحیح ہے، اگر کسی کو سمجھ آتا ہو کہ جھاڑو کیا ہے، کہ وہ مارنا چاہیے کہ اچھے سے صاف ہو جائے دل. کیوں دلوں کو صاف رکھیں گے؟ واللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو محسن بنائے، ہم خوبصورت طریقے سے نیکیاں کریں، ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نیت کے ساتھ نیکی کریں. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا. اللہ میرے ہر عمل کو نیک بنا دے اور اپنے چہرے کے لیے خالص کر دے، مجھے اس کے بدلے میں کچھ اور نہیں چاہیے سوائے آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھنا میں نے قیامت کے دن. تو جب آپ نے خلوص کے ساتھ اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کوئی نیکی کی نا، تو آپ محسن بن جائیں گے. پھر آپ احسان جتائیں گے نہیں، احسان کریں گے، اور احسان کر کے بھولیں گے. جیسے کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال، کہ جب آپ دریا میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں تو وہ دور چلی جاتی ہے پانی کے ساتھ، آپ کو نظر بھی نہیں آتی.
ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, دریا میں کوئی بھی چیز ڈالے تو دریا کا پانی بہا کے اس کو دور لے جاتا ہے. تو نیکی کر دریا میں ڈال کے, نیکی کر کے ڈالتے جب وہ آپ کی نظروں سے دور ہو جائے, اوجھل ہو جائے, آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ نے کون سی نیکی کی تھی, سو دیٹ اٹ کین بی پریزروڈ. وہ نیکیاں جو یاد رہتی ہیں انسان ان کو مینشن کر دیتا ہے اور اپنے ہاتھ سے ان کو برباد کر دیتا ہے, کبھی احسان کی صورت میں اور کبھی دکھاوے کی صورت میں. یہ دو کام کر کے تو نیکی کو برباد کرنے والی بات ہے. تو کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. آپ کو دل نہیں نہ چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا گناہ کیا, اسی طرح اپنی نیکیوں کو بھی چھپاؤ تاکہ وہ اس میں دکھاوے کا پہلو نہ آ جائے یا احسان کا پہلو نہ آ جائے. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں, چلیں اگلی دفعہ اگلی آیت کو پڑھیں گے. ابھی تک کے لیے یہ چیزیں تو ہم اپنا لینا کہ خوشحالی اور تنگی دونوں میں ہم دینے والے ہوں, دینے والوں میں سے ہونا ہمارا دل کرے کہ ہم وہ ہو جائیں, اور ہم غصے کو قابو میں رکھیں اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کریں اور محسنین میں سے ہو جائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہی کرتے ہیں. ٹھیک, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.